لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2620۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا سور کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، قیامت جو ہے وہ جمعے والے دن آئے گی، اور اس سے پہلے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور پھونکیں گے۔ قرآن مجید میں بے شمار دفعہ ذکر آتا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا۔ تو ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سور کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سور ایک سینگ کی طرح ہوگا، اور اس میں جب پھونک ماری جائے گی تو پوری دنیا اس آواز کو سنے گی، اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیں گے۔ اب حضرت اسرافیل کی یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل آج بھی اس سور کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ سور کو پھونک دیں، سور میں پھونک ماریں، اور اس کے بعد پھر قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اب سور جو ہیں یہ عام طور پہ قرآن مجید میں 3 سوروں کا ذکر آتا ہے۔ ایک سور ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور اس وقت سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسرا سور جو ہے جب پھونکا جائے گا تو تمام لوگ مر جائیں گے، اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو تمام لوگ حشر کے میدان میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ سور 2 ہی سور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سور 2 ہی ہوں گے۔ وہ جو نفخہ صائق ہے، بے ہوش ہونے والا نفخہ اور موت والا نفخہ، ان دونوں کو وہ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہی مرحلہ جو ہے موت پر ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سور وہ سمجھتے ہیں کہ حشر کا ہوگا۔ تو بہرحال یہ 2 سور تو بالکل عام ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسے نفخہ کا بھی ذکر ہے جس کو سن کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کے بعد موت ہوگی۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، اس کے بعد پھر زمین اور آسمان برباد ہو جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور سارے زمین و آسمان تہ و بالا ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا سور جو ہے اس میں تمام لوگ اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہماری مدد فرمانا، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب آسان لینا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری مدد فرمانا۔ حدیث نمبر 2622۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے ایک گروہ کو دنسایا جا رہا ہے، وہ ایک آدمی کی قیادت میں چلیں گے اور وہ ان کو لے کر مکہ پر چڑھائی کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک گروہ جو ہے وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا آ رہا ہے، اور اس گروہ کو اللہ تعالیٰ زمین میں دنسا رہے ہیں۔ زمین پھٹ گئی، اور وہ گروہ جو کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر اپنی خواب میں دیکھا کہ اس گروہ کو زمین میں دنسایا جا رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مکہ کی حفاظت کرے گا اور ان سب کو زمین میں دنسا دے گا۔ ان کی ہلاکت کی جگہ تو ایک ہی ہوگی، لیکن ان کے زمین سے دوبارہ نکلنے کے مقامات مختلف ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے اور ایک شخص کی قیادت میں ہوں گے، تو ان کو دنسایا تو ایک جگہ جائے گا، لیکن بعد میں جب یہ زمین سے دوبارہ نکلیں گے حشر کے میدان میں تو ان کے نکلنے کے مقامات مختلف ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ اپنی رضامندی سے نہیں آئے تھے بلکہ مجبور ہو کر آئے تھے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بعض مسلمان لوگ بھی کفار کی افواج میں بھرتی کیے گئے ہوتے ہیں۔ اب وہ افواج اگر کسی اسلامی مقدس مقام کی طرف پیش قدمی کرتی ہے تو اول تو انہیں ایسے لشکر سے خود ہی الگ ہو جانا چاہیے، ورنہ اگر اس حدیث کے مطابق وہ مجبوری سے آئیں تو بھی ان سے یہ سلوک ہوگا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ ایک مسلمان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی ایسی فوج میں شامل ہے کہ جو کسی اسلامی مقدس مقام پر حملہ کرتی ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہوگا کہ وہ اس فوج سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ اصل بات ہے یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ مجبوری سمجھی جاتی ہے کہ جی روزی کی مجبوری ہے، جی پھر اگر یہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو ہمیں مجبوری ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے۔ اگر آج فوج کی نوکری کے ساتھ رزق مل رہا ہے تو کل کو کسی اور سبب سے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیں گے۔ اصل رازق اللہ ہے، بہانے اس کے کئی بن جاتے ہیں۔ تو ایک جو صحیح ایمان والا مسلمان ہے اسے اول تو ایسی موقعوں پر نوکری سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور اگر فرض کیا کمزور ایمان والا شامل رہا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیت اور عمل کے مطابق کریں گے۔ حدیث نمبر 2623، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والی زندگی کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والی زندگی کے لیے خوشخبری ہے، آسمان کو برسنے کی اور زمین کو کھیتیاں اگانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس وقت تم ایک پتھر پر بھی بیج کاشت کرو گے تو وہ اگ آئے گا۔ لوگوں میں ایک دوسرے سے فوقیت اور برتری لے جانے کی کوئی تمنا نہیں ہوگی۔ حسد اور بغض ختم ہو جائے گا۔ اتنا امن ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور آدمی سانپ کے اوپر سے گزرے گا وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ لوگوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوئی تڑپ باقی نہیں رہ جائے گی، اور نہ کوئی حسد و بغض ہوگا۔ یہ تمام برکتیں کس چیز کی ہیں؟ یہ تمام برکتیں اللہ کے احکامات پر چلنے کی ہیں۔ اصل بات ہے یہ جو کائنات ہے اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو یہ ساری کائنات جو ہوتی ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہواؤں پر بھی ہوتے ہیں، وہ فضاؤں پر بھی ہوتے ہیں، وہ جانوروں پر بھی ہوتے ہیں، ہر چیز اس کی مخالف ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی جب حکومت آئے گی تو اس دور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی یہودی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، اور تمام دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ اس وقت چونکہ زمین میں امن و امان ہوگا، زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی،
شیر اور سانپ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور چونکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہوں گے، حسد اور بغض بھی ختم ہو جائے گا۔ حسد اور بغض کی بہت بڑی وجہ حب دنیا ہوتی ہے۔ جب آپ دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو آخرت یاد نہیں رہتی، تو پھر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں پڑھ کر بغض، انتقام اور ایک دوسرے کے حق مارنے اور ایک دوسرے کے پر ظلم کرنا پھر عام ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کائنات کی طرف سے بھی اسے جو ہیں آسانیاں ملتی ہیں، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہوتی ہے، قحط نہیں پڑتے، بارشیں وقت پر ہو جاتی ہیں، لوگوں کو امن و امان میسر ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بھی تڑپ باقی نہیں رہتی۔ وہ حب دنیا کی جو لت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ جو حب دنیا ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان آخرت کی محبت اپنے دل میں پال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، جنت حاصل کرنے کی نیت کر لیتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو رذائل ہیں یہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا امن و امان والی دنیا پھر ہو جائے گی، جس میں باہم بغض، حسد اور ایک دوسرے سے تکاثر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے تڑپ یہ ختم ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2634۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے سوال کیا، ابو العباس، کیا قاتل توبہ کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے تعجب سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے سوال دہرایا۔ انہوں نے پھر پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ 2-3 دفعہ ایسے ہوا۔ عبداللہ بن عباس نے پھر فرمایا، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مقتول آئے گا، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کو سہارا دے رکھا ہوگا، دوسرے ہاتھ سے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا، مقتول کی رگوں سے خون ابل رہا ہوگا، وہ اس کو عرش کے پاس لے آئے گا اور رب العالمین سے کہے گا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے کہے گا، تو ہلاک ہو گیا ہے، پھر اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس کسی شخص نے سوال کیا، کیا قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ تھا کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام عذاب اور وہ تمام وعید سنائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سنائی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہی تھا، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، قیامت والے دن مقتول آئے گا، اس کے ایک ہاتھ سے تو اس نے اپنے سر کو سہارا دے رکھا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا، اور وہ اس کو اللہ رب العزت کے سامنے لے جائے گا، اس کی رگوں سے خون ابل رہا ہوگا، اس کو عرش کے پاس لائے گا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے کہے گا، تو ہلاک ہو گیا، پھر اسے دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو اصل بات ہے، قاتل کے ذمے 3 لوگوں کے حق ہوتے ہیں۔ اس کے ذمے ایک تو اللہ کا حق ہوتا ہے کہ تو نے میرے بندے کو کیوں قتل کیا تھا، تو نے میرے بندے کو کیوں قتل کیا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ماں جو ہوتی ہے وہ دونوں بھائیوں کو ڈانٹتی ہے، حالانکہ وہ دونوں بھائی جو ہوتے ہیں یا 2 بھائی بہن کہہ لیجئے، وہ آپس میں صلح کر چکے ہوتے ہیں، آپس میں وہ راضی ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ماں ڈانٹتی ہے، تم نے کیوں میرے بیٹے کو پر زیادتی کی تھی، وہ زیادتی کرنے والے کو ڈانٹتی ہے۔ تو جیسے ماں کا حق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی پہلا حق اللہ کا ہوتا ہے، تم نے میرے بندے کو کیوں قتل کیا تھا۔ دوسرا حق جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کا ہوتا ہے۔
تم نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا، تم نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، تم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، تو دوسرا حق مقتول کے ورثاء کا ہے، اور تیسرا حق مقتول کا اپنا ہوتا ہے۔ اب مقتول تو اس وقت قتل ہو گیا، وہ تو اپنا حق مانگ نہیں سکتا، لیکن یہ جو پہلے دونوں حق ہیں، پہلا اللہ کا حق، یہ بھی باقی رہتا ہے، اور پھر مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور پھر مقتول کا اپنا حق وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سے اپنا حق مانگے گا، اور اس حال میں مانگے گا کہ اس نے اپنے سر کو جو کہ کاٹ دیا گیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے سہارا دیا ہوگا، دوسرے ہاتھ سے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا اور اللہ کی عدالت میں سے لے کر آئے گا، اس کے زخموں سے خون ابل رہا ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ہلاک ہو گیا ہے، اسے جہنم کی طرف بیچ دیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل کتنا عام ہو گیا ہے، لوگوں کو ان احکامات کا پتہ ہو تو ان کو تھوڑی سی ہدایت ہو جائے، لیکن مصیبت ہی ساری یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دنیا کے علوم تو تمہیں سیکھنے ہیں اور دین کے علوم سیکھنے کی تو شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں تو انسان نے صرف 75 سال یا 80 سال رہنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم کم از کم 20 سال تعلیم کے گزار دیتے ہیں اس چھوٹی سی زندگی کی تیاری کے لیے، اور جہاں ہمیں ساری عمر رہنا ہے، پتہ نہیں 2 صدیاں رہنا ہے، پتہ نہیں 10 صدیاں رہنا ہے، یا اس سے زیادہ عرصہ رہنا ہے، اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے اور سمجھ لیتے ہیں اللہ مالک ہے، حالانکہ اصل تیاری اس کے لیے کرنی چاہیے تھی، اور اس سے انسان غافل ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جس میں شیطان نے اس کو ڈال رکھا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور آج اس دنیا میں اس دنیا کے لیے تیاری کیجیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن سے جڑنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے مطابق اپنے نفس کی تربیت کرنی ہوگی۔ حدیث نمبر 2641، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ختنے کے بغیر ہوں گے، ان کا پسینہ ان کو لگام ڈال دے گا، وہ ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا۔ حضرت سودا نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہائے کیا شرم گاہیں نظر آئیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ ایسی ہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا لوگ ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لوگ ایسی حالت میں ہوں گے کہ انہیں اس چیز کی ہوش ہی نہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ اس وقت کی ہولناکی اور شدت انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ اصل بات ہے، انسان دوسروں کو تب دیکھتا ہے جب وہ خود تکلیف میں نہیں ہوتا، جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، تو پھر اس کو نظر آتا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے، اور جب انسان بیمار ہو، اس دنیا میں ہی آپ دیکھ لیں، انسان کو بخار بھی چڑھ جائے تو انسان کو کسی دوسرے کی ہوش نہیں رہتی، انسان صرف اپنی اس بخار کی تکلیف ہی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوسروں کو دیکھنے کی ہوش تب ہوتی ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، تو تب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے اور ان پہ تبصرے کرتا ہے۔ تو قیامت والے دن انسان اتنی مشکل میں گرفتار ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں انسان کو اس شدت سے متاثر کر رہی ہوں گی کہ اسے یہ ہوش ہی نہیں ہوگی کہ کیا دوسروں نے کپڑے پہنے ہیں یا ننگے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اور یہ مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کسی کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔
اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ وہ خود ہی اتنی مشکل میں گرفتار ہوگا کہ اسے یہ ہوش ہی نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کس حال میں ہے، اور میری بیوی کس حال میں ہے، اور میری جو ہے ماں اس کا حال کیا ہے، اور میرے باپ کا حال کیا ہے۔ وہ اپنے ہی مصائب میں گرفتار ہوگا۔ یہ ہے حشر کی ہولناکی۔ اللہ ایسے وقت میں ہماری مدد فرمانا۔ اللہ رب العزت ایسے مشکل وقت میں تو ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالی ہم تجھے دنیا میں یاد کرتے ہیں، تو ہمیں آخرت میں یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت تو ہمیں ایسے مشکل وقت میں ہماری مدد فرما۔ حدیث نمبر 2645، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے اس خیر پر جس وہ تھا۔ یعنی مدینہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ آپ نے اس کا نام جو تھا طیبہ رکھا تھا، اور آج ہم اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی ساری برکتیں اور ساری جو ہیں پاکیزگی کے باوجود لوگ مدینہ کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اور درندے اور پرندے، روزی کے متلاشی جانور اس کو اپنی اماجگاہ بنا لیں گے۔ اصل بات کیا ہوگی، مدینے میں قیامت سے قبل 3 زلزلے آئیں گے، اور اس زلزلے کی وجہ سے لوگ مدینے سے نکل جائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی، تو نیک لوگ جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مدینے سے میں بھی ان زلزلوں کی وجہ سے لوگ وہاں سے نکل جائیں گے۔ جانور اس میں بسیرا کر لیں گے۔ سب سے آخر میں مزینہ قبیلے کے 2 چرواہے اپنی بکریوں کو ڈانٹتے اور للکارتے مدینہ کی طرف آئیں گے۔ جب وہ ثنیۃ الوداع کی جگہ پر پہنچیں گے تو اسے اجاڑ اور ویران پائیں گے، اور چہروں کے بل گر جائیں گے۔ یعنی مدینہ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہوگا، مدینہ میں جانور جو ہیں وہ رہ رہے ہوں گے۔ سب سے آخر میں 2 چرواہے اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ کی طرف آئیں گے، اور مدینہ اس وقت اجاڑ اور ویران ہوگا۔ جب وہ ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے، یہ ثنیۃ الوداع جو ہے یہ مدینے کا آخری کونا اس کو سمجھ لیجئے، جب وہ وہاں تک پہنچیں گے تو چہروں کے بل گر جائیں گے۔ کیونکہ سور پھونکا جا چکا ہوگا، قیامت آ چکی ہوگی۔ تو یہ قیامت سے بالکل قبل کی صورتحال جو ہے وہ یہ اس حدیث میں واضح کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2646، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نبی کے ساتھ اس کے امتی ہوں گے۔ کوئی نبی 2 امتیوں کے ساتھ آئے گا، کوئی 3 کے ساتھ آئے گا، اور کوئی کسی کے ساتھ اس سے زیادہ یا کم افراد ہوں گے۔ نبی کو کہا جائے گا، کیا تم نے اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی امت کو بلائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا تمہارے نبی نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، انکار کر دیں گے۔ نبی سے کہا جائے گا، تمہارے حق میں گواہی کون دے گا؟ نبی کہے گا محمد، اور ان کی امت میرے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، کیا اس نبی نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ یعنی کیا ہوگا قیامت والے دن؟ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو بھی بلائیں گے، ان کی امتوں کو بھی بلائیں گے۔ کوئی نبی
ایک امتی کے ساتھ آئے گا اور کوئی نبی 2 امتیوں کے ساتھ آئے گا، اور کسی کے ساتھ اس سے کم یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کی جو امت ہے وہ بہت ڈھیر ساری ہوگی، اور امت محمدیہ جو ہے ان کی تعداد بنی اسرائیل سے بھی بہت زیادہ ہوگی۔ بہرحال قیامت والے دن ہر نبی سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا تمہیں میں نے جو پیغام دیا تھا اپنی امت تک پہنچانے کا، دعوت دین کا، کیا تم نے ادا کر دیا تھا؟ نبی کہیں گے ہاں ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی امت سے بھی سوال کریں گے، ہاں بھائی تمہارے تک یہ پیغام پہنچا تھا۔ اب امت انکار کر دے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عام طور پر نبی کی اطاعت کرنے والے تھوڑے لوگ تھے اور نبی کی نافرمانی کرنے والے زیادہ لوگ تھے۔ اب جو نبی کی نافرمانی کرنے والے چونکہ اکثریت میں تھے وہ انکار کر دیں گے، نہیں جی ہمارے تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھیں گے کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو کون تمہاری گواہی دے گا؟ تو اس وقت نبی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ امت محمدیہ گواہی دے گی ہاں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، کہ حالانکہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ تمام رسولوں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے۔ تو لہٰذا جو امت محمدیہ ہے وہ پچھلے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، قرآن میں ان کے واقعات پڑھے تھے، ان کی امت کے واقعات پڑھے تھے، تو تیرے انبیاء نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، ان کی امتوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر اسی آیت میں ایک اور طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور یہ گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی اپنی امت سے لے لی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام مجموعی طور پر پہنچایا، اللہ کے دین کا جو مکمل پیغام جب ان کو پہنچایا، تو ساتھ ہی پھر ان سے سوال کیا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ۔ اور یاد رکھیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,40,000 صحابہ کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کی تھی اور کہا تھا اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی اپنی امت سے لے لی تھی، اور قیامت والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ ایک گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دیں گے، اور اس گواہی سے امت کو ڈر جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی یہ فریاد اللہ سے کریں گے، اور یہ قرآن کو چھوڑنے والے ہم لوگ ہیں جو قرآن اگر پڑھتے ہیں تو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا کمال کیا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس کا اور قرآن کا خاص تعلق ہے، تو اس میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کوشش کیجئے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ایک دفعہ ضرور قرآن کا ترجمہ سیکھیے، اسے سمجھیے، اور یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں کیا کہا ہے، وہ کیا پیغام ہے جو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا،
اور اس قرآن کو نازل فرمایا تھا اور اس قرآن کی حفاظت فرمائی تھی۔ آج کا مسلمان اس تمام چیزوں سے غافل ہے۔ شیطان نے اسے پٹی پڑھا دی ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھ لو، 1 حرف پڑھو گے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو میں اس پر یہی کہوں گی کہ مسلمان قرآن کے جو فائدے تھے انہوں نے اس کا ایک حصہ صرف حاصل کیا۔ انہوں نے قرآن کے فائدوں سے صرف ایک حصہ حاصل کیا، جو قرآن کی جو اصل روح تھی اس سے مسلمان بے خبر ہی رہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی رسی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا اور اسی کی شکایت نبی کے قیامت والے دن اللہ سے لگائیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کرے آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، تفسیر سے پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، اسے دل میں اتاریے اور اسے اپنے عمل سے اپنے جسم کا حصہ بنائیے، اپنے دماغ اور دل کا حصہ بنائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن